ہاتھ دیتے نے تو دتیاں نے باوا، ہاتھ دیتے نے تو دتیاں نے باوا، میں کیویں تیرا شکر کراں، اے نال میں روزی کماواں۔ اگر سادہ لاجپال نبی مسجد نبوی دی چٹائی تے بیٹھ کے قبلہ آسمان دے کھلن دے دروازے دی آواز سن کے دس سکدے کہ آسمانہ تو آواز آئیے اوے آسمان نیڑے رے یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہمارے نصیب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیارے باتیں کرنا، قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا لکھ دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے پسند فرمایا، اور ہم اللہ کی عطا اور توفیق سے ان لوگوں میں سے جو اللہ کے گھر سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں سب سے پہلے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے لیے داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کے حکم سے جو اس بندے کے بعد داخل ہوتا ہے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں، تو اس کے نامہ اعمال میں گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو داخل ہوتا ہے پھر اس کے نامہ اعمال میں دمبے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر مرغی صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ذی وقار جو بندہ پھر مسجد میں جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے لیے داخل ہوتا ہے، انڈے کا ثواب صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعہ والے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ آئیے پچھلے جمعۃ المبارک بھی آپ حضرات نے سورۃ الفاتحہ کی شان، نزول اور کچھ فضائل سماعت کیے، تو پچھلے جمعۃ المبارک پہ تفسیر جو ہے وہ رہ گئی تھی، تو دوست احباب نے کہا کہ اسی موضوع کو مکمل کیا جائے، تو آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ حضرات سماعت کریں گے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور اس کی برکات۔ اور ہم کیونکہ ہمارا مسلک جو ہے وہ احناف ہے، امام ابو حنیفہ کے ہم پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو دین انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا، شریعت کو لکھا، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کے پیارے فرمان کو لکھا، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج کے خطاب میں آپ یہ بھی سماعت کریں گے کہ جب امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھتا ہے تو پھر آیا کہ اسے قرات کرنی چاہیے یا کہ خاموش رہنا چاہیے، اور پھر جب وَلَضَّالِّينَ کہا جاتا ہے تو مقتدی کو آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے یا پھر بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ آج کے خطاب میں آپ یہ بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے پاک قرآن
سورۃ الفاتحہ صحیح کرتے ہیں اور اسی کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جو یکمشت اس کی تمام آیات جو ہے وہ ایک مرتبہ میں نازل ہوئی ہیں، ایک آیت کر کے نہیں بلکہ اکٹھی مکمل صورت یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7۔ اس سورہ شریف کی 7 آیات ہیں اور مثانی کا مطلب ہوتا ہے 2 مرتبہ نازل ہونے والی، اور ایک روایت اس طرح بھی ملتی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں اس سورت کو تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی 2 رکعتوں والی نماز میں اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور 2 بار نازل ہونے کی وجہ سے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ او حضرات ذی وقار، اللہ کا پاک قرآن، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ او حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دا پاک قرآن، اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن دی ابتدا سورۃ الفاتحہ تو فرما کے سورۃ الفاتحہ دی شان تے فضائل نو بیان فرمایا بے۔ اللہ رب العزت نے اس پاک سورت دے اندر اپنی توحید، اپنی شانہ دا بھی ذکر فرمایا بے۔ اللہ نے اپنی خوبیاں، اپنی تعریفاں دا بھی ذکر فرمایا بے۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندا ہے تمام خوبیاں اس اللہ دے واسطے نے جڑا رب العالمین جڑا سارے جہاناں نو پالن والا وے۔ جتنیاں بھی خوبیاں نے، جتنیاں بھی تعریفاں نے، اللہ فرماندا ہے اسے اللہ واسطے نے رب العالمین، جڑا سارے جہاناں نو پالن والا وے، جڑا العالمین دا وحدہ لا شریک رب وے، جڑا ہر مخلوق نو پالن والا وے، جڑا تمام جہاناں نو پالن والا وے۔ الحمدللہ دے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام دا خوبصورت فرمان موجود ہے۔ میرے آقا لجپال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، جتنے بھی اذکار نے، جتنے بھی ذکر رب دے کیتے جاندے نے، بندہ اللہ دا جڑا بھی ذکر کردا وے، اونا سارے ذکرہ دے وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ ذکر وے۔ یا رسول اللہ سب تو افضل تے اعلیٰ ذکر کیڑا وے؟ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ سب تو افضل تے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ وے۔ جڑا بندہ جاندہ وے سب تو اعلیٰ تے افضل ذکر کر کے اپنے رب نو راضی کرن وے، اونو چاہیدہ اے وے لا الہ الا اللہ دی کسرت کریا کرے۔ تے حضرات ذی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ۔ اے لوگوں، افضل تے اعلیٰ دعا وے
وے الحمدللہ جڑا بندہ کہندا وے او سب تو افضل تے اعلی رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگدا وے اللہ دیاں خوبیاں بیان کردا وے رب دی تعریفاں بیان کردا وے ایک اور مقام تے میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ کہنا اے اللہ دا شکر بھی ادا کرنا وے تے حضرات دی وقار اسی گل کولو نہیں کیتی میں لجپال آقا علیہ السلام داؤ فرمانے علی شان پڑھ کے آقا دے فرمان نو بنیاد بنا کے میں کریم آقا علیہ السلام دے فرمان نو بنیاد بنا کے ایک گل کیتی ہے جڑا بندہ الحمدللہ کہندے او اللہ دا شکر ادا کردا وے قبلہ توجہ فرمایا جے در منصور دے اندر اے روایت موجود ہے جڑی میں پڑھ کے سنانا چاہنا ہوں میرے لجپال آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے میرے آقا دے صحابہ بھی قدمہ دے اندر بیٹھے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دی اونٹنی گم کھو گئی ہے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وے اے میرے پیارے صحابہ اگر میری اونٹنی مل جائے جدو میری اونٹنی مل جائے گی پھر میں اللہ دا شکر ادا کرانگا صحابہ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا دی اونٹنی مبارک بازیاب ہو گئی ہے میرے آقا دی اونٹنی مل گئی ہے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ان صحابہ فرمان دینے جدو آقا دی اونٹنی مبارک مل گئی ہے اسی مصطفیٰ دیا دعویٰ بل تک دے رہے ہیں اسی یہ سوچ دے رہے ہیں آقا نے تے فرمایا سی میری اونٹنی مل جاوے گی میں اپنے رب دا شکر ادا کرانگا لیکن نہ تے آقا نے نوافل شکرانے دے ادا کیتے نے ہن اگلا دن آیا وے نہ تے میرے مصطفیٰ نے شکر دے طور تے شکرانے دے طور تے روزہ رکھے آوے صحابہ ہاتھ جوڑ کر دینے حضور اسی گستاخی دی معافی چاہنے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ میری اونٹنی مل جاوے گی میں اپنے رب دا شکر ادا کرانگا آقا آپ دی اونٹنی مل گئی ہے اساں ویکھیں نہ تے تساں ساڈے سامنے شکرانے دے نفل ادا کیتے نے نہ آقا اج تساں شکرانے دا روزہ رکھے آوے میرے لجپال آقا علیہ السلام مسکرا پہنے وعلیکم السلام بابا جی ماشاءاللہ تو آڈیاں محبتہ میں تو انہوں پہ یاد کردہ ساں میں کیا ساڑھے اج بزرگ نظر نہیں آ رہے اللہ تو انہوں صحت والی لمبی زندگیوں عطا فرماوے اللہ کرے اسی تسی سارے رل کے حضور دے در دے ٹر جاواں حضرات دی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ عرض کر دینے حضور نہ تے تسا شکرانے دے نوافل ادا کیتے نے نہ شکرانے دے طور تے روزہ رکھے آوے یا رسول اللہ تسا فرمایا سی میری اونٹنی مل جاوے گی میں اپنے رب دا شکر ادا کرانگا آقا اونٹنی مل گئی ہے لیکن تسا ساڑھے سامنے اللہ دا شکر ادا نہیں کیتا آقا گستاخی دی معافی چاہنے سانو بھی دے سمجھاوانا تسا اللہ دا شکر کی میں ادا کیتا وے میرے آقا مسکرا پہنے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کیا صحابہ تسا ویکھیا نہیں سی تسا سنیا نہیں سی جدو میری اونٹنی مل گئی سی میں اللہ دی برکاہ دے اندر عرض کیتی سی الحمدللہ
الحمدللہ میں پڑھیا سی، پتہ چلیا کہ بابا جی الحمدللہ پڑھنا اے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے نا وہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے۔ تے سانو بھی چاہیے ہے، وعلیکم السلام، آج تے کری صاحب ماشاءاللہ بلیک ہی ہوئے پہ ہو، جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسا ویکھیا نہیں سی کہ میں الحمدللہ نہیں سی آکھیا، آقا تسا تے الحمدللہ فرمایا سی لیکن تسا فرمایا سی میں اللہ دا شکر ادا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، جیڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے نا وہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے۔ تے حضرات عزیز وقار تفسیر میں بیان کر رہے ہیں محبت نے نالا کو سبحان اللہ۔ آو حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت پاک قرآن اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے تمام خوبیاں اللہ واسطے نے جڑا العالمین دا رب وے، جڑا سارے جہاناں نو پالن والا وے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن دے اندر آغاز اللہ نے جڑی سورت تو کیتا ہے سورت الفاتحہ، اور سورت الفاتحہ دی ابتدا دے اندر الحمد تو بعد اللہ نے اپنا ذاتی اسم شریف، اللہ نے اپنا ذاتی اسم مبارک لفظ اللہ خود بیان کیتا وے۔ باقی بابا جی جتنے بھی لفظ اللہ دے نام واسطے اسی استعمال کر دیا، یعنی جبار کا خار رحمان رحیم غفور سے جتنے بھی لفظ اللہ دے پکار دیا، اللہ نو صفاتی نامہ دے نال پکار دیا، او سارے اللہ دے صفاتی نام نے، اللہ دا ذاتی نام بس اللہ وے۔ اللہ فرمان دے تمام خوبیاں اس اللہ دے واسطے نے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا وے۔ کیونکہ حضرات دی وقار ہن تسی سوچ دے کھوو گے ماں باپ بھی تے اپنی اولاد نو پال دینے، لیکن ایتھے میں وضاحت کرنا چاہنا وا بابا جی ماں باپ بھی اپنی اولاد نو پال دین نا جی، گرمی سردی دھوپ بارش ہر شے برداشت کر دین اولاد دی خاطر، تے اے اولاد اگر فرما بردار ہوئے تے بڑھاپے دا سہارا بن جاندی ہے، تے جے اے اولاد بابا جی نکمی نکل آوے تے پھر جوانی دے اندر بھی ماں باپ نو تکلیفاں اٹھا کے اولاد نو پالنا پہندا ہے، تے بڑھے بارے پھر ماں باپ واسطے پریشانیاں بڑھدیاں نے۔ اس واسطے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جنوں بھی اولاد عطا فرماوے، اللہ نیک اولاد عطا فرماوے۔ تے دوستانے گرامی قدر اللہ رب العزت حقیقت دے اندر رب ہے، اور ماں باپ پال دے نے اولاد نو، مربی ہو مشفی نے اپنے اولاد دے شفقت کر دے نے، انہاں نو پال دے نے، اے مجازی رب دے معنی چ استعمال ہوندے نے۔ حقیقت دے وچ ساری کائنات نو کون پالن والا ہے؟ اللہ پالن والا ہے۔ اگر ماں باپ اے مجازی طور تے پال دے نے، ہن کائنات رب نے بنائی، ہر چیز اللہ نے ساڑھے واسطے، لیکن ساڑھوں ایک ذریعہ عطا فرمایا، جی میں انسان ماں باپ دے ذریعے دنیا تے آندہ ہے، پھر ماں باپوں دی پرورش کر دینے، رب دیاں نعمتوں انہوں کھلا کھلا کے انہوں جوان کر دینے۔ دوستانے گرامی قدر اسی طرح ہن ماں باپ اپنے بچے دے نال جتنا پیار کر دینا، اللہ او دے تو کئی گنا ود کے اللہ اپنے مخلوق دے نال اپنے بندیاں دے نال پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں جتنی بھی مخلوق بنائی ہے نا، جن بنائے نے، پرندے بنائے نے، جانور بنائے نے، ملائکہ بنائے نے، حوراں بنائیاں نے، قصور بنائے نے، جتنی بھی مخلوق میں پیدا فرمائیے انہاں ساریاں دے وچوں اللہ فرماندا ہے کہ میں انسان نو بڑی اعلیٰ تے بڑی محبت دے نال بنایا ہوئے، انسان نو میں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، انسان نو اللہ نے بڑے محبت دے نال پیدا فرمایا۔ تے جتنی محبت ماں اپنی اولاد دے نال، باپ اپنی اولاد دے نال کر دے نا، اس نالو ود کے کئی گنا ود کے کر سب کئی گنا ود کے اللہ اپنے بندیاں دے نال پیار کر دے۔ آؤ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے تفسیر روح البیان دے اندر آپ لکھ دیں کہ جدو بابا جی اے کوی ہوندی ہے نا، کوی اے جدو انڈے دیندی ہے نا،
انڈے دے کے پھر انڈیاں دے وچوں بچے نکلتے ہیں. بڑی محبت نال گل سماعت کرنا. یہ گل سن کے انشاءاللہ تانوں پتہ چلے گا کہ ماں اپنی اولاد دے نال کتنا پیار کر دیئے. دوستان گرامی قدر کبھی انڈے دیندی ہے نا, انڈیاں دے وچوں نکلتے ہیں بچے, تے جدوں دے انڈیاں دے وچوں بچے نکلتے ہیں نا قبلہ کاری صاحب, تے پھر اینا دے بچے کبھی دے بچے اتنے سرخ ہوندے ہیں جی میں خون دا لوتھڑا نہیں ہوندا, اس طرح سرخ ہوندے ہیں, اس طرح لال سرخ ہوندے ہیں. تے کبھی اپنے ہی بچے نو ویکھ کے ڈر جاندی ہے. وہ سمجھ دیئے کہ ایک کوئی آگ دا جڑا نا بابا جی ٹکڑا وے چنگاری ہے, کبھی اپنے بچے نو چھڑ کے دور ٹر جاندی ہے. انڈے دے وچوں جڑے بچے نکل دیں انہاں نو چھڑ کے دور ہٹ جاندی ہے, نیڑے نہیں آندی, آگ سمجھ کے ان دے قریب نہیں آندی. ہن اللہ رب العزت اس بچے واسطے قبلہ کاری صاحب کیویں خوراک دے انتظام فرماندا ہے کہ جویں چراغ ہنیرے دے اندر بابا جی جلا کے رکھیا جاوے نا, او دی شمع دے اوتے او دی جڑی اگ دی روشنی ہوندی ہے جتوں اگ نکل رہی ہوندی ہے, او دے انج اگے پیچھے تسی ویکھو نا مچھر آ کے ڈگدے نے, مکوڑے کیڑے مکوڑے مکھیاں آ کے ڈگدیاں نے, انجے نا بابا جی, تے تسی انہاں نوں موڑو بھی تو پھر آ کے ڈگدے نے او دے اوتے. اسی طرح او کبھی دے بچہ سرخ ہوندا ہے, کیڑے مچھر مکوڑے اے سمجھدے نے بھی اے اگ دا کوئی ٹکڑا, اگ دی کوئی چنگاری ہے, تے لہذا انہاں دے قریب جائیے. وہ اس بچے دے ارد گرد جدوں ان چکر لاندے نا تے وہ بچے دے منہ دے وچ خود بخود ڈگدے رہندے نے, حالانکہ اللہ دے حکم نالوں ڈگدے نے. ماں چھڑ کے ٹر گئی ہے لیکن رب نہیں چھڑتا, رب نے پھر بھی انہاں نوں پالیا ہے. کہ بلا او مچھر کھا کھا کے جدوں او اللہ دی عطا کردہ نعمتاں تے رزق کھا کھا کے کبھی دا بچہ جدوں تھوڑا جا بڑا ہوندا ہے نا, او دے کھم نکل دے نے, او دے پر نکل آندے نے, پھر کبھی دور بہ کے ویکھ دی تے رہندی ہے. آخر ماں میں نا چھٹ نیڑے نہیں ہوندی ڈر دی وجہ تو, لیکن دوروں ویکھ دی رہندی ہے کہ اے میرا بچہ وے. ہن بابا جی جدوں دے کھم نکل دے نا تے پھر کبھی او دے نیڑے آندی ہے. تے اللہ فرماندا ہے کہ جدوں ماں باپ بھی اپنے بچیاں نو چھڑ جاندے نا ادوں رب انہاں نو پالدا وے. پھر تے دوستان گرامی قدر اس واسطے تے اللہ فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماندا ہے ساری خوبیاں اس رب دے واسطے نے جڑا رب سارے جہاناں نو پالن والا وے. الرحمن الرحیم, او یو اللہ وے جڑا سب تو زیادہ مہربان ہے, سب تو زیادہ رحم فرمان والا وے. اللہ فرماندا ہے جی میں ایک ماں پیار اپنی اولاد نو کر دیئے, اس ماں نالوں ود کے 70 گنا زیادہ میں اپنے بندیاں دے نال پیار کردا واں. الرحمن بھی میری ذات ہے, الرحیم بھی میری ذات ہے. اللہ فرماندا ہے میرے تو ود کے نہ تے کوئی مہربان ہے, نہ میرے تو ود کے کوئی رحیم ہے. مالک یوم الدین, او یو روز جزا دا کلا مالک ہے. جدو ہر بندے نے جمع ہو جانے جڑا دنیا دے اندر چودھری بن کے قبلہ کاری سب زندگی گزار دے, ظالم بن کے مظلومات ظلم کر داوے, لوگاں دا حق کھان داوے. اللہ فرماندے قیامت والے دن سب اچھے نیوے ماڑے تگڑے گورے کالے لمبے قد والے چھوٹے قد والے چودھری چیمے چٹھے راٹ سارے میرے سامنے اکٹھے خون گئے. مالک یوم الدین, بس میں کلا یوم رضا یوم جزا دا مالک خواں گا. اگے اللہ رب العزت فرماندے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے گل میری اور میرے بندے دے درمیان ہے. اللہ فرماندے اے میرے بندے انج آنکھیا کر, میرا قرآن پڑھیا کر,
میری نماز پڑھیا کر تے انجا کیا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ساڈے مولا سانو پالن والے اے اللہ اسی تیری عبادت کر دیاں تیرے تو سوا نہ تے اسی کسے دے سامنے سر جھکان دیاں نہ کسے خور دی عبادت کر دیاں نہ اسی کسے دی جے جا کرتے پوجا کر دیاں بس اپنے رب دے سامنے سر سجدے دے اندر جھکا کے او دی تسبیح نو الاپ دیاں او دا ذکر کر دیاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے میرے بندے انج آنکھیاں کر مولا اسی تیری عبادت کر دیاں جدو سانو کوئی ضرورت پہن دیئے کسے شاید لوڑ پہ جان دیئے اسی پریشانی دے اندر پھنس جانے کسے تکلیف دے اندر مبتلا ہو جانے پھر اسی کسے چودری دے ڈیرے تے جا کے دنیا دار کسے کمینے دے ڈیرے تے جا کے وزیر مشیر تے دنیا دے بادشاہاں دے در تے جا کے اسی اونا کلو مدد منگ دے نہیں بس اپنے رب دے عبادت کر دیا او دے کلو مدد منگ لینے سبحان اللہ اسی او دے کولوں مدد منگ لینے اللہ رب العزت فرمانے پھر جدوں سورۃ الفاتحہ پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم پھر میری بارگاہ دے اندر دعا منگیا کرو التجا کریا کرو کہ مولا شانو ہدایت یافتہ لوگاں دے رستے تے چلا دے اللہ رب العزت فرمانا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دے ہو نا تے پھر تسی ایک تے میری تعریف کر دے ہو دوجہ میرے کو دعاواں منگ دے ہو اہدنا الصراط المستقیم اے مولا سانو اونا رستے تے چلا جڑا ہدایت والا رستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم اونا لوگاں دا رستہ جنہ تے تیرا فضل ہویا جنہ تے تیرا انعام ہویا جنہ تے تیرا انعام ہویا پھر اللہ فرماندہ ہے غیر المغضوب علیہم والضالین اے میرے بندے میرے سامنے عرض کریا کر میرے کو منگیا کر کہ مولا سانو اونا لوگاں دے رستے تے نہ چلا جنہ تے تیرا قہر نازل ہویا جنہ تے تیرا غضب نازل ہویا والضالین اور نہ اونا دے رستے تے چلا جڑے اپنے رستے تو بھٹک گئے جڑے تیرے دیتے ہوئے دین نو چھڑ کے گمراہ ہو گئے اور اتنے حضرات جی وقار جامعہ ترمذی شریف دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان موجود ہے میرے آقا نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم تو مراد مغضوب تو مراد او لوگ نے جڑے یہودی نے جنہ تے اللہ دا قہر نازل ہویا اللہ دا غضب جنہ تے ہویا اور والضالین تو مراد میرے آقا نے فرمایا عیسائی لوگ نے کیونکہ اے دین اسلام تو ہٹ گئے سیدھی راہ تے آ کے بھٹک گئے انہوں نے شرک کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے رب دی راہ دسی اس سیدھی راہ تے آ کے پھر بھٹک گئے گمراہ ہو گئے تے اللہ فرماندہ ہے میرے کو دعا منگیا کرو کہ غیر المغضوب علیہم والضالین مولا سانو اونا دے رستے تے نہ چلاویں جنہ تے تیرا قہر نازل ہویا جنہ تے تو ناراض ہویا جنہ تے تیرا غضب نازل ہویا اور جڑے اپنے سدھے رستے نو چھڑ کے پٹھے رستے تے ٹر پے جڑے گمراہ ہو گئے بلکہ مولا سانو اگر رستہ دینے تے ہدایت یافتہ لوگاں دا رستہ دیویں اس رستے تے چلاویں جنہ تے تیرا فضل تے تیرا انعام ہویا تے دوستان گرامی قدر اور میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے میرے آقا دی سنت ہے کہ جدوں والضالین آکھیا جاوے نا تے ادوں آکھیا کرو آمین آمین آکھیا کرو کیونکہ پیچھو ساریاں دعاواں بندہ منگدا ہے والضالین تے آمین آکھو نا تے اللہ قبول کردا ہے میرے کریمہ اور ساڑھے احناف دا نزدیک ساڑھا جڑا مسلک احناف ساڑھا اے قول ہے ساڑھی اسی اس چیز دے قائلہ کہ آمین آہستہ آواز دے نال آکھیا جاوے بلند آواز دے نال نہ آکھیا جاوے کیونکہ ساڑھی دلیل ہے کہ آقا دا فرمان موجود ہے آؤ محبت دے نال سرکار دا فرمان سماعت فرماؤ صحیح بخاری شریف دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان موجود ہے عن ابی خریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فمن وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ حضرات دی وقار میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جدو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا وے پھر آمین آکھیا کرو۔ یا رسول اللہ کی میں آمین آکھنا وے اسی آمین آکھاں گے سانو انعام کی ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ پس جدہ قول فرشتیاں دے جدوں والدالین آکھیا جاندہ وے فرشتے بھی آمین آکھ دینے پس جدہ قول فرشتیاں دے قول دے مطابق کھوے گا موافقت اختیار کر جاوے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پھر اس بندے دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اچھا بابا جی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ آخدے نے اچھی ساری آمین، کچھ لوگ دل چاہتے نے آمین۔ ہن میرے آقا دا فرمان دس دے کہ جدہ قول فرشتیاں دے موافق ہوئے گا، فرشتے بھی والدالین سن کے آخدے نے آمین، جدہ قول فرشتیاں دے قول دے نال رل جائے گا اللہ او دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا، جڑے پچھلے گناہ نے سارے نو اللہ معاف فرما دے گا۔ کیا فرشتیاں دی آواز اسی سن دے ہیں؟ نہیں نا بابا جی، جدو فرشتے آمین آکھ دینے اسی نہیں سن دینا، تے لہٰذا پھر پتہ چلیا کہ ایستا آواز دے اندر آمین آکھی دے جے فرشتیاں دی آواز ساڑھے کان دے اندر آندی تے سانو بھی اچھی آواز نہ لکھنا چاہیے دا سی، لہٰذا آمین آہستہ آکھنا چاہیے کیونکہ فرشتے دی آواز اسی نہیں سن سکتے، اس واسطے سانو بھی دل دے وچ آمین آکھنا چاہیے۔ اللہ کرے ساڑھا قول اے جناب والا اسی احناف دے نزدیک جڑا ساڑھا قول ہے اسی جدو امام دے پیچھے با جماعت نماز ادا کر دے آؤ جناب والا ساڑھے قول دے مطابق ساڑھے مسلک دے مطابق جس مسلک دے اسی قائل آؤ سانو امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے دی، جدو امام سورۃ الفاتحہ پڑھ داوے سانو پیچھے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے دی، نہ کوئی خور سورت تلاوت کرنی چاہیے دی ہے بلکہ خاموش ہو کے امام دی قرات نو سننا چاہیے داوے سانو منع کیتا گیا وے اسی نہ تے سورۃ الفاتحہ امام دے پیچھے پڑھنی ہے نہ کوئی خور سورت پڑھنی ہے، اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے دلیل دینے آؤ۔ اللہ رب العزت فرما دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔